JTR میڈیا ہاؤس۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پوڈ کاسٹ JTR پوڈ کاسٹ کی ایک اور نشست میں۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پر آج بات ہوگی، اور مفتی رشید احمد خورشید صاحب آج کی اس نشست میں ہمارے معزز مہمان ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو، اور بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کے لیے تو کسی بھی موضوع پر، اس طرح کے موضوعات پر بات کرنا، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پہلے آپ کو بتانے کی ضرورت اگرچہ نہیں ہے، لیکن بہرحال موضوع ناظرین محترم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 8 مارچ یوم خواتین، اور اس تاریخ کے اوپر پچھلے آئی تھنک کوئی 4 سال سے یہ چوتھا عورت مارچ ہو رہا ہے پاکستان میں خواتین کے حقوق کے نام کے اوپر۔ اور اس عورت مارچ کی جو تاریخ ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ ارلی 90s میں ہمیں امریکہ سے ملتی ہے، لیکن اس تاریخ کا اس مارچ سے کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے کہ وہ تاریخ وہ جو تحریک تھی خواتین کے حقوق کے لیے جو شروع کی گئی تھی، اس کا ایجنڈا اور اس تحریک کا ایجنڈا یکسر مختلف ہے، تو وہ ہمارا موضوع بحث ہے نہیں، چونکہ تو ہم اسی عورت مارچ کے حوالے سے بات کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، اور ایک بار پھر شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تھوڑا یہ بتائیے کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عورت کے حوالے سے جو حقوق کی پامالی کی بات ہے، جو حقوق کی کمی کوتاہی کی بات ہے، وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے ہماری سوسائٹی میں، وی آل نو، اور اس سے انکار ممکن بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو عورت مارچ ہے، اس کے اوپر خاص ہر سال جب یہ مارچ آتا ہے تو اس میں بہت 2-3 طرح کے رویے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک وہ جو ایکسٹریم حمایتی ہوتے ہیں اس مارچ کے، دوسرے وہ جو ایکسٹریم بالکل مخالفت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور گالم گلوچ تک بات ہوتی ہے۔ مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی ہم اس کے مظاہرے دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں اور بھی بہت سارے رویے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے جو نہ ادھر زیادہ ہوتا ہے نہ ادھر درمیان، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ تو آپ حامی ہیں، مخالف ہیں، یہ درمیان میں ہے کہ بس خاموش رہنا بہتر ہے؟ آپ کیا تجزیہ کریں گے اس عورت مارچ پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھی بہت شکریہ اس اہم موضوع پر بلانے کے لیے۔ دیکھیں، ایک ہے عورت کے حقوق، اس کے رائٹس، اور ایک ہے عورت مارچ۔ میرے خیال سے ان دونوں کو ہمیں تھوڑا الگ فریم میں سمجھنا چاہیے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت مارچ کا عورت کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت کے حقوق تو وہ ہیں جو اسلام نے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بیٹی ہے اس کا کیا حق ہے، ماں ہے تو اس کا کیا حق ہے، بہن ہے تو کیا حق ہے۔ جو حقوق، جو عورت کے مختلف روپ ہیں، مختلف حیثیتیں ہیں، اس کا میراث میں کیا حق ہوگا، اس کو رسپیکٹ کس طرح دینی ہے، اس کا خیال کیسے کرنا ہے، اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ آپ نے برداشت کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو عورت کے حقوق ہیں، تو یہ حقوق تو اسلام نے دیے ہیں اور اسلام کی تعلیمات ہیں، اور یہ بات بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم اسلامی تعلیمات پہ ہمارا معاشرہ عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم ہے، بہت سے مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ روزے کا حکم ہے، بہت سے مسلمان روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے۔ اسی طرح عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا اسلام میں حکم ہے، ان کا سٹیٹس شریعت نے متعین کیا ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو حق ادا نہیں کرتے، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی ادا نہیں کر رہا تو وہ گناہ گار ہے، اللہ کی نظر میں وہ مجرم ہے، قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ کسی بھی طرح کوئی بھی تشدد، کوئی بھی ظلم، کوئی بھی ایسا عمل جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کی کسی بھی صورت میں حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ جہاں تک تعلق ہے عورت مارچ کا، تو دیکھیں یہ عورت مارچ عورت کے حقوق کے لیے ہے ہی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں؟ عورت کے حقوق ہیں کہ اس کو میراث میں حصہ ملنا چاہیے، اس کو جائیداد میں، بہت سے لوگ جائیداد میں حصہ دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں دیتے۔ کیا اس عورت مارچ میں اس کا کوئی نعرہ ہے کہ عورت کو میراث میں حق دیا جائے؟ عورت کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر بیوی پر ناجائز تشدد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ کیا اس طرح کا کوئی نعرہ ان کے مارچ کا حصہ ہوتا ہے کہ بھائی عورت پر تشدد نہ کریں، یا عورت پر گھریلو تشدد کے خلاف ہم آواز بلند کر رہے ہیں؟ جو عورتوں کے حقوق ہیں، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ہے کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے، تو کیا عورت مارچ میں ہمیں ایسا کوئی نعرہ ملتا ہے کہ ایک ماں کو احترام دیا جائے؟ عورت بہن ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ہے کہ اس کو رسپیکٹ، اس کا احترام کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے؟ تو کیا عورت مارچ میں ہمیں ایسا کوئی نعرہ ملتا ہے کہ ایک بہن کو اس کا حق دیا جائے، بھائی پر لازم کیا جائے کہ بہن کو اس کا حق ادا کرے؟ ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ ہمیں تو اگر ملتا ہے عورت مارچ میں تو یہ نعرہ ملتا ہے، میرا جسم میری مرضی،
ہمیں اگر عورت مارچ میں نعرہ ملتا ہے تو یہ ملتا ہے کہ اپنے کپڑے خود دھو لو، ہمیں اگر نعرہ ملتا ہے تو یہ ملتا ہے اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ تو یہ ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو ایک گھریلو تشدد کی قسم سمجھتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں کہ ہم شوہر کی جرابیں ڈھونڈنے کے لیے، کھانا گرم کرنے کے لیے تھوڑی ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے ایکول رائٹس ہیں، اور وہ بھی کائنڈ آف ایک گھریلو تشدد ہی میں شمار کیا جاتا ہے اس کو، کہ بچے پیدا کرو، کھانا بنا لو، برتن دھو لو اور بس شوہر کی خدمت میں لگے رہو۔ تو یہ بھی ایک قسم کا بے شک جسمانی یا فزیکل تشدد نہ ہو، لیکن ایک نفسیاتی تشدد ہے جس کو وہ کنڈیم کرنے کے لیے اور جس کے خلاف وہ نکلی ہیں۔ تو یہ تو آپ کے بقول یہ بھی تو عورت کے حقوق میں سے ہے نا۔ جی بالکل، دیکھیں اس کے اندر ایک تو یہ بات دیکھنی چاہیے نا کہ عورت کوئی بھی کام کرتی ہے یا مرد کوئی بھی کام کرتا ہے، کسی بھی صحیح بات کو آپ غلط طریقے سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں اور کسی غلط بات کو صحیح طریقے سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کی بات ٹھیک ہوتی ہے، آپ کا انداز گفتگو غلط ہوتا ہے، بعض اوقات بات غلط ہوتی ہے، انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ دیکھیں کام تو مرد بھی کرتا ہے، کام عورت بھی کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت اگر گھر میں کھانا پکا رہی ہے تو مرد گھر میں لیٹا ہوا ہے اور نہ اس نے کوئی کام کرنا ہے، نہ کوئی کاج، وہ جو کہتے ہیں کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا، تو مرد ایسا نہیں ہے۔ اگر کہیں پر ہے تو وہ غلط ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، بھئی مرد کی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنا مال عورت پہ خرچ کرے، بیوی پہ خرچ کرے۔ اب اگر مرد کام کرتا ہے، دیکھیں یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا، بنیادی طور پر یہ عورت کی آزادی کا نہیں ہے، یہ آپ مرد کو آزاد کر رہے ہیں۔ اور جس دن معاشرے کا مرد آزاد ہو گیا نا، یعنی آپ نے اس کو یہ کہا کہ میں خود کماؤں گی، میں خود کھاؤں گی، میری مرضی میں جو کروں، شریعت نے تو مرد کو باندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، بھئی تم نے ماں کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، بہن کا بھی خرچہ بھی اٹھانا ہے، بیوی کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، بچوں کا خرچہ بھی اٹھانا ہے۔ آپ جب یہ نعرہ کوئی لگاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی اور میں خود کماؤں گی، خود کھاؤں گی، جو میری مرضی میں آئے میں کروں گی، تو ایک مرد مثال کے طور پر اس کی 1,00,000 روپے تنخواہ ہے، 50,000 روپے اس کی تنخواہ ہے، تو میرے خیال سے بمشکل وہ اپنے ذات پر اگر خرچ کرتا ہوگا تو اپنی بائک کا پیٹرول کا خرچہ نکال لیتا ہوگا، کبھی مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ہوٹل پہ کسی دوست کے ساتھ بیٹھ گیا، باقی تو اس کا 80% 90% تنخواہ کا حصہ وہ گھر میں لگ جاتا ہے۔ جب آپ نے اس کو یہ آزادی دے دی، اس کا مطلب آپ نے عورت کو بے سہارا کر دیا۔ جو عورت یہ نعرہ لگاتی ہے میرا جسم میری مرضی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ خود پیدا ہو گئی، خود پل بڑھ گئی، خود اس نے ایجوکیشن حاصل کر لی، یا اس کے ابا نے اس کو پڑھایا ہے؟ تو آپ کو اگر ابا سے بھی آزادی چاہیے، بھائی سے بھی چاہیے، شوہر سے بھی چاہیے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس عمر تک آپ کو پہنچانے والا، آپ کی تربیت کرنے والا، آپ کی فیسیں بھرنے والا وہ کون تھا؟ آپ کے ابا نے آپ کی فیسیں بھری ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اچھا دوسری بات اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں جو عورت یہ مارچ کرتی ہے، یہ احتجاج کرتی ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ دیکھیں اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ہم اس کو اسلام کی بات نہیں بتائیں گے کہ اسلام کا یہ حکم ہے، اسلام کا یہ حکم ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرا یہ نعرہ اسلام کی نظر میں کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، اللہ فرماتے ہیں جسم بھی میرا ہے، مرضی بھی میری ہے، یعنی انسان کا جسم اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا ہے، وَلَهُ الْأَمْرُ، اور حکم بھی، مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ اب اور شوہر کو، مرد کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، مسلمانوں کی ساری عورتوں کو کہہ دیجئے کہ جب گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں پر چادر ڈال دیا کریں۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے پیغمبر کو، یہ حکم دیا جا رہا ہے گھر کے مرد کو۔ قرآن میں آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ قرآن میں آتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا انتظامی ذمہ دار متعین کیا ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر اللہ نے مرد کو بنایا ہے گھر کا۔ تھوڑا سا انٹرپٹ یہاں پہ آپ کو، یہ اسی بات سے آگے، یہ جو ایکویلٹی کا ایک تصور ہے اس پر بہت بات کی جاتی ہے، مساوات، برابری، مرد اور عورت برابر ہیں، مرد اور عورت کے حقوق،
مرد اونچا کیوں ہے، عورت نیچی کیوں ہے. یعنی ایک ایکویلٹی کا اب بعض اسکالر سے بھی ہم سنتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل جی ایکول رائٹس ہیں، مرد اور عورت دونوں اپنے خود مختار ہیں اپنی زندگی میں، وہ جس طرح چاہیں فیصلے لے سکتے ہیں، بالکل ان کا رائٹ ہے، ان کے حق ہیں، حقوق ہیں. اچھا بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں ہم ایکچوئل دیکھتے بھی ہیں. مثلا آج کے معاشرے میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ پریکٹس کتنی ہے کہ ایک بچی سے اس کی شادی جیسے عام فیصلے کے متعلق رائے لی جائے، نہیں ہے. اور ایون کہ اگر کوئی بچی اظہار کر دیتی ہے تو غیرت کے نام پہ قتل تک کے معاملات بھی آ جاتے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری، ایک مثال میں دے رہا ہوں، تو کہیں نہ کہیں وہ ایکویلٹی لڑکے سے بہرحال پوچھا جاتا ہے، محبت کی شادیاں بھی وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے آر بھی نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ اس سے رائے بھی لی جاتی ہے، لڑکی کی تصویریں بھی دکھائی جاتی ہیں اس کو. تو ایکویلٹی تو کہیں نہ کہیں متاثر تو ہوتی ہے. پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ کیا اسلام میں کوئی ایکویلٹی کا تصور ہے یا نہیں ہے، اور اگر تصور ہے تو اس کی حدود اور قیود کیا ہیں، کس طرح ڈیفائن کرتا ہے اسلام اس کو؟ دیکھیں ایکویلٹی جو مساوات کی جو بات کی جاتی ہے نا، یہ دنیا میں پاسبل نہیں ہے. جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا ایکویلٹی کا، وہ فطرت سے جنگ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کالا ہے، ایک گورا ہے، دے آر ناٹ ایکول. ایکول ہو نہیں سکتے. ایک آدمی کا قد لمبا ہے، ایک کا قد چھوٹا ہے، ایکول نہیں ہے. وہ حقوق میں مساوات نہیں ہے. حقوق میں اگر ایکویلٹی کی بات کریں، دیکھیں حقوق میں ایکویلٹی کا تعلق ہوتا ہے انسان کی خصوصیات، نفسیات، اس کے اندر اس کی ایبیلٹیز، اس کی صلاحیتیں. اس پر آج ریسرچ ہوئی ہے، تحقیق ہوئی ہے کہ مرد کون کون سے کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، سائنس کی بات کر رہا ہوں، اور عورتیں کون کون سے کام اچھے کر سکتی ہیں. عورت کون سے سبجیکٹ میں زیادہ آگے نکل سکتی ہے اور مرد کس سبجیکٹ میں زیادہ آگے نکل سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ عورت کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ وہ اس سبجیکٹ میں آنا چاہے تو آگے جا سکتی ہے، اور مرد کے اندر کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ اگر وہ اس سبجیکٹ کو اپنائے تو اس میں آگے جا سکتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر عورت کی آواز اور مرد کی آواز میں فرق ہوتا ہے. مرد کی آواز میں جو گھن گرج ہوتی ہے وہ عورت کی آواز میں نہیں ہوتی. مرد کے جسم میں جو جفا کشی ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، جو مضبوطی ہوتی ہے، عورت کا جسم اس کے بالکل برعکس، وہ اس میں نزاکت ہوتی ہے، وہ نرم و نازک ہوتا ہے، اس میں اتنی جفا کشی، اتنی محنت کی صلاحیت جتنی مرد میں ہے وہ اس میں نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ جسمانی ساخت کی بات کریں، مرد کی جسمانی ساخت بالکل الگ ہے، عورت کی جسمانی ساخت بالکل الگ ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی نفسیات بھی الگ ہوں گی. جب ان کی نفسیات الگ ہوں گی تو ان کی رسپانسبلٹیز، ان کی ڈیوٹیز اور ان کے رائٹس بھی الگ ہوں گے. اگر آپ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، لمبا ہے اور اس کا ہاتھ اوپر کسی بٹن تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا آدمی ہے جس کا قد چھوٹا ہے اور اس کا ہاتھ آسانی کے ساتھ نہیں پہنچتا، تو اب اگر آپ ایکویلٹی کی بات کریں تو حقوق کی ایکویلٹی کی، تو حقوق کی ایکویلٹی کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس کو بھی سیڑھی دیں اور اس کو بھی سیڑھی دیں. اس لیے کہ دونوں مرد ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، دونوں کو جینے کا حق ہے. لیکن اگر آپ انصاف کی بات کریں تو آپ کہیں گے بھئی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کی نفسیات، اس کی خصوصیات، اس کی کوالٹیز کو دیکھیں تو اس کو کوئی ضرورت نہیں، اس کو ضرورت ہے، آپ اس کو سیڑھی دے دیں تب یہ دونوں ایکول ہو جائیں گے. اگر آپ دونوں، یا آپ کے پاس ایک ہے، آپ کہتے ہیں اس کو آدھا آدھا کر کے دے دیں، سیڑھی آدھی کر دیں، آدھی اس کو دے دیں، آدھی اس کو دے دیں، نہ اس کے کام کی نہ اس کے کام کی. تو بات یہ کہ ایکویلٹی کی جب بات کی جاتی تو نعرہ تو بہت اچھا ہے، دکھنے میں سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، بھئی سب چیزیں برابر ہونی چاہیے، مساوات ہونی چاہیے. تو مساوات کے بجائے انصاف کا کون سا؟ اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے، ایکویٹی کا درس دیتا ہے، انصاف کا درس دیتا ہے کہ جس کی جو نفسیات ہیں اس کو اس کی نفسیات کے مطابق حقوق دیے جائیں. اب مرد کی نفسیات کے مطابق مرد کو اللہ نے ذمہ دار بنایا کہ تم نے عورت کی ساری ذمہ داریاں، اس کے اخراجات تمہارے ذمہ ہیں، اور عورت کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بچے کی تربیت اچھی کر سکتی ہے، وہ ہوم مینجمنٹ بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے، وہ گھر کے کام کاج بہت اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے. تو شریعت نے اس کو وہ کام سونپ دیے کہ آپ یہ کام کریں. دیکھیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں نے یہ عورت مارچ اور اس طرح کے لوگوں نے اس کو کمپٹیشن بنا دیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے. مرد اور عورت کو شریعت میں ان کی کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. شریعت کا حکم ہے آپ کوآپریشن کے ساتھ چلیں، کوآرڈینیشن کے ساتھ چلیں. تو وہ کوآپریشن کے ساتھ اور کوآرڈینیشن کے ساتھ ہونے والے کام کو جب آپ کمپٹیشن بنا دیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک کمپنی کا ڈائریکٹر ہے، ایک وہاں کا کوئی ہیلپر ہے، ایک کوئی مینیجر ہے، یہ سارے مل کے کام کرتے ہیں نا تو ادارہ چلتا ہے.
اگر مینیجر کہے کہ بھائی ڈائریکٹر کے پاس یہ اتھارٹیز یہ اختیارات ہیں میرے پاس کیوں نہیں ہے، ہیلپر کہے کہ اس کے پاس یہ مینیجر کے پاس یہ اختیارات ہیں میرے پاس کیوں نہیں، تو کوئی کمپنی نہیں چل سکتی. یہ تقسیم کار جب ہوگی، ہیلپر اپنا کام کرے گا، مینیجر اپنا کام کرے گا، ڈائریکٹر اپنا کام کرے گا، فائنانس کا ڈپارٹ اپنا کام کرے گا، تو سموتھلی کوئی بھی ادارہ رن آپ کر سکتے ہیں. گھر بھی ایک ادارہ ہے، معاشرہ بھی ایک ادارہ ہے، یہ سارے ادارے ہیں. ان اداروں میں ہر ایک کا اپنا کردار ہے، بچے کا اپنا کردار ہے، باپ کا، بیٹے کا، بھائی کا. اس طرح کے نعروں کے ذریعے آپ ان سب کرداروں کو مسخ کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ ایکویلٹی پیدا کر دیں، آپ مساوات پیدا کر دیں. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا ہمارے خاندان معاشرے پہ اثر کیا ہوگا، اس سے کوئی ہمیں سروکار ہی نہیں ہے. یہ انصاف والی جو بات آپ نے کی ہے بڑی خوبصورت، اس لیے اس طرح بھی اس کو امپلیمنٹ ہم کر سکتے ہیں پریکٹیکلی. جو دیکھا کہ دیکھیں ایک ماں ہے، وہ ایک عورت ہے، اس کا جو بیٹا ہے وہ ایک مرد ہے، لیکن شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ذریعے یہ باقاعدہ لازم کیا اس مرد کے اوپر کہ تو جھک کر رہے گا اس عورت کے نیچے، قدموں کے نیچے جنت بچھا دی ہے اس کی. تو یہ بالکل آپ کی بات 100% جو ہے نا یہاں درست امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اچھا، یہ جو مسئلہ ہے، یہ پورا عورت مارچ کا، یہ ساری چیزیں، بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ ایک رد عمل کا، یعنی ایک رد عمل کی کیفیت ہے. یعنی اس سے پہلے یعنی جس عمل کا یہ رد عمل ہے، وہ عمل وہی جس کے اوپر ہم نے بات کی کہ جی گھریلو تشدد ہے، کم عمر میں شادیاں ہیں، اسی طرح سے وراثت میں حق نہ ملنا ہے، اسی طرح سے جو دیگر بہت سارے خواتین کے ایشوز ہیں، غیرت کے نام پہ قتل والے معاملات ہیں، ان سے ان کے جو زندگی کے فیصلے ہیں ان میں ان کو آزادی نہیں دی جاتی ہے، ان کی پڑھائی، ایجوکیشن، ان چیزوں میں ان کو فریڈم نہیں ہوتا. تو یہ ایک نیریٹو بلٹ کیا گیا اس بات کے سے قطع نظر کہ وہ اس میں ہے یا نہیں. وہ تو آپ نے واضح فرما دیا کہ یہ عورت کے حقوق کی تحریک ہے ہی نہیں، لیکن یہ بھی تو اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے نا کہ عورت کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں میں سفر کر رہی ہے. تو حل کیا ہے جو ایک دیر پا دور رس حل ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ اس پہ تھوڑا تجزیہ دیجیے کہ کیسے ہم ان چیزوں کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. عورت تو ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے نا جی. عورت کے حق کے لیے بولنا تو اگر بینگ اے مسلم ہم سب کی ایک میجر اور ایک کامن رسپانسبلٹی ہے. تو اس عورت مارچ کو سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کہہ دیا جی کہ یہ فارغ ہے، لیکن روڈ میپ کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں، یہ بات بالکل گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ جو عورت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ناانصافی ہو رہی ہے، بالکل ایک گراؤنڈ ریالٹی اور ایک فیکٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی این جی اوز اور جو بیرونی ممالک کی فنڈڈ این جی اوز اس طرح کی ایکٹیویٹیز، اس طرح کے نعرے ایجاد کرتی ہیں، اس کے پیچھے بھی کسی نہ کسی حد تک ہمارے وہ غلط رویے، وہ ناجائز رویے ہیں جو ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں. اگر ہم عورت کو اس کے وہ حقوق دیں، عورت کا اس طرح خیال کریں جس طرح شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ٹھیک ہے، جو کافر ہے، جو یہودی ہے، وہ اپنی سازشوں سے کبھی باز نہیں آتا، لیکن ہم ان کی سازشوں کے لیے کم از کم کوئی راہ تو ان کو فراہم نہیں کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں اسلام نے جب حدود متعین کر دی نا، میں نے شروع میں یہ بات کی کہ اگر ہم مسلمان ہیں، دوسرے نمبر پر ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، تو اسلام کی کچھ تعلیمات ہیں. تو مرد اگر اس کو دیکھ لے کہ مجھے کیا تعلیمات ہیں، عورت اس کو دیکھ لے مجھے کیا تعلیمات ہیں. تو اگر ہم اسلام کی تعلیمات پہ عمل کر لیں، سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اسلام نام ہی اسی چیز کی سلوشن کا نام ہے اسلام. جب اسلام آیا تھا تو عورت پہ ظلم ہوتا تھا، عورت پہ تشدد ہوتا تھا، عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچی کی ولادت پہ ان کا چہرہ غم کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا تھا. اسلام نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا ہے. دوسرے نمبر پر اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان، لیکن اگر آپ بات حقوق کی کرتے ہیں اور نعرے آپ اس طرح کے لگا، ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو عورت مارچ میں نکلنے والی عورتیں ہیں، یہ ہماری عورتوں کی ترجمان نہیں ہیں. یہ 200-300 عورتیں شاید کل پاکستان میں ملا کے یہ نعرہ کیا ہم اپنی والدہ کو سنا سکتے ہیں؟ اپنی بہن کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے یہ نعرہ ہم سنا سکتے ہیں؟ اس بار تو بہت ہی بیہودہ، یعنی ہر مارچ اپنی بیہودگی میں پچھلے مارچ کو مات دے رہا ہے. یہ بڑی عجیب بات. اگر آپ دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ مختلف پلیٹ فارمز پہ عرض کی ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے. دیکھیں ایسے لوگ پاکستان آلریڈی گرے لسٹ میں. جب آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے، عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے، اور مرد کلر ہے اور مرد ریپسٹ ہے اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، اس کا مطلب آپ بیرونی ممالک کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے، آپ ہمیں سپورٹ کریں تو ہمیں عورتوں کے حقوق ملیں گے.
اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ملک پہ پہلے اگر 10 پابندیاں ہیں تو 10 پابندیاں وہ اور لگا دیں گے کہ بھئی تمہارے ہاں تو عورتیں آزاد نہیں ہیں. گویا آپ دوسرے الفاظ میں دوسرے ممالک کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں مداخلت کر کے ہمیں آزادی دلوائیں. پچھلے سال شاید ماروی سرمد نے ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، فوجی، گشتی اور ملا. یہ اس کا ٹویٹ ہے، ابھی بھی ٹویٹر پر موجود ہے. یہ اخلاقیات ہیں ان کی، یہ اخلاقیات ہیں. تو آپ بتائیں کہ جب پاکستان کے بارے میں آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے دوست ہیں، یہ پاکستان کے حمایتی ہیں. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی این جی اوز ہیں یہ اسلام کی بھی دشمن ہیں اور یہ پاکستان کی بھی دشمن ہے. ہر ملک کی اپنی روایات ہوتی ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں، کوئی کلچر ہوتا ہے. اگر آپ ہر چیز سے نکل کے اور آپ ہمارے خاندانی نظام کو دیکھیں، اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے نا، مثال کے طور پر 2 لوگوں کے درمیان آپ صلح کر رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوئی کہے اس کا میرے پاس ایک سلوشن ہے. سلوشن کیا ہے؟ یہاں بم رکھو، اڑا دو سب. یہ سلوشن ہے. آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرا جسم میری مرضی، اس کا مطلب آپ نے ہمارے معاشرتی نظام میں بم رکھ دیا، ٹائم بم، اور یہ پھٹے اور پورا معاشرہ اور نکاح کا سسٹم اور معاشرتی نظام تباہ و برباد ہو جائے. ظاہر ہے کہ اس کی تو کسی بھی صورت میں نہ حمایت کی جا سکتی ہے، نہ اجازت دی جا سکتی ہے، اور اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے. دیکھیں، میرا جسم میری مرضی کی طرف آپ بڑھتے چلے جائیں تو کل کو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی بہن بھی عورت ہے، اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، ماں عورت ہے، اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میرا جسم میری مرضی. وہ ان چیزوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے تو کہیں تو آپ کو کوئی رکاوٹ، کوئی روک لگانی پڑے گی کہ بھائی یہ اس کی حدود ہونی چاہیے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ ہے، یہ ایکچوئل میں ہے کیا. ایک خاتون مصنفہ ہیں، یو کے سے ان کا تعلق ہے، روبن اسٹیونسن. ان کی کتاب ہے مائی باڈی مائی چوائس. یہ آپ ٹائٹل پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے یقیناً. اس کتاب کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو ابورشن کا حق دیا جانا چاہیے. خواتین کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ ابورشن کروا سکیں. یعنی سمپل مطلب یہ ہے کہ خواتین جب چاہیں جس مرد سے چاہیں تعلقات قائم کریں، اور اس کے بعد جب وہ پریگننسی ان کے ہاں ہو تو وہ پھر اس بچے کو ضائع کر دیں. تو الٹیمیٹلی یہ جو خواتین کے حقوق کی علمبردار چند عورتیں باہر نکل کے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا رہی ہیں، ان کو شاید یہ شعور بھی نہیں ہے. بعض تو شعوری طور پر لگا رہی ہیں، لیکن جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی اس نعرے کی انتہا ایک معصوم جان کے قتل کا مطالبہ ہے اور اس قتل کی اجازت ہے. ایک جانور کے مر جانے پہ، کوئی پرندہ مر جاتا ہے، کوئی کتا مر جاتا ہے، تو ہم بہت سارے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جناب بڑے ان کی جو ہے نا وہ جناب وہ اینیمل لور جناب ہوتے ہیں، اور بڑا ان کی پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں، وائرل ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک معصوم جان، اس کا قتل، اور یہ ایک قتل آف کورس نہیں ہوگا. جب یہ قانون بن جائے گا تو پھر تو یہ اتنا قتل ہوگا کہ شاید ہماری کچرا کنڈیاں بھر جائیں ان چیزوں سے، اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ دراصل ایک معصوم جان کے قتل کا مطالبہ ہے. تو اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ کتنا خوفناک اور کتنا ہی بیہودہ اور کتنا غیر اسلامی، غیر اخلاقی، غیر انسانی نعرہ ہے. غیر انسانی، اس کو اسلام سے بھی ہم تھوڑا سا براڈر بیگر پکچر میں دیکھیں تو غیر انسانی نعرہ. تو مصعب، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ جو عورت مارچ کے معاملات ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو یہ تو فیمنزم اور وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، عورت کے حقوق کی بات تو ظاہر ہے، اسلام بھی بات، لیکن وہ چیز جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، اس ملک کے اندر اگر اس عورت مارچ کی آڑ میں پچھلے 1-2 سال سے گیئزم کو جو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جو ہم جنس پرستی کو پروموشن دی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں سننے میں آئی ہیں. آپ کی کوئی تحقیق اس حوالے سے ہو تو ضرور، اور اس پر بھی تھوڑا سا اپنا موقف دیجیے آخر میں. دیکھیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ اگر کہیں پہ کوئی لمیٹیشن نہیں لگاتے نا، کوئی رکاوٹ آپ کھڑی نہیں کرتے، اور آپ اس کو کہہ دیتے ہیں بھائی آپ بالکل مادر پدر آزاد ہیں، جو آپ چاہیں کریں، تو پھر انسان یہ ساری چیزیں یہ کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ یہ بنیادی طور پر اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکوں. اب مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پیتا ہے، وہ اس سے بھی بور ہو جاتا ہے کہ یار اب شراب کے علاوہ کچھ اور کرنا چاہیے. کوئی ڈانس کرتا ہے، ڈانس کرتے کرتے بھی بور ہو جاتا ہے کہ ابھی کچھ اور کرنا چاہیے. اگر آپ کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرتے تو جیسے میں نے بتایا یہ گے-ازم ہے، اور یہ اس کو آہستہ آہستہ فروغ دے رہے ہیں. ان کے جھنڈے ان کی مارچ میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اللہ نے قوم لوط کا ذکر کیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور عذاب یہ آیا تھا کہ اللہ نے اٹھا کے ان کو الٹا پٹخ دیا تھا. اور یہ قرآن کریم میں جو مختلف عذابات کا تذکرہ ہے، اس میں ایک شدید ترین عذاب ہے جو کسی قوم پر آیا ہے. قوم لوط کا پورا ایک تفصیلی پس منظر ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے. بات یہ ہے
عرض میں یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات نعرہ بہت خوشنما ہوتا ہے, بہت اچھا ڈیکوریٹ اس کو کیا ہوا ہوتا ہے, اس کو آپ یعنی شوگر کوٹڈ زہر کہہ لیں کہ آپ کسی کو مٹھائی گلاب جامن دیں اور اس کے اندر آپ زہر بھر کے دے دیں اور آپ کہیں یہ کھا لیں. بھائی آپ یعنی آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ اس نعرے سے آپ عورت کے حقوق کی تو بات نہیں کر رہے, آپ بدنام کر رہے ہیں اسلام کو, آپ بدنام کر رہے ہیں مسلمانوں کو, آپ بدنام کر رہے ہیں پاکستان کو. اور کوئی ایسی چیز آپ کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب تک انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے کیا کیا ہے؟ اب تک انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے پریکٹیکلی سوائے ان نعروں کے کہ ان کو فنڈ ملتا ہے وہ فنڈ لیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو خواتین ہیں آپ دیکھیں کہ ان میں سے کتنی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے گھر بسائے ہیں. ان میں اگر آپ جائیں تو آپ کو اکثر وہ دیکھیں, جب آپ مرد کو اتنا بد اعتمادی میں عورت سے اور عورت کو مرد سے بد اعتماد کر دیں گے تو گھر کا جو نظام ہے اصول اور ضابطوں سے نہیں چلتا کہ آپ کا یہ کام ہے, آپ کا یہ کام ہے, آپ کا یہ کام ہے. گھر بنتے نہیں ہیں اس طرح. جب بھی کسی حکومت نے بھی گھریلو معاملات میں, معاشرتی معاملات میں ایسی مداخلت کی ہے کہ بالکل آپ کسی کو فورس کر دیں, وہ گھر کبھی چلا نہیں کرتے. یہ بات کرتے ہیں آزادی کی کہ آزادی دیں اور مرد عورت کیوں ہمیشہ شوہر کی بات مانے گی. دیکھیں جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے, کمپنی میں جاب کرتی ہے تو کیا وہ آزاد ہوتی ہے؟ وہ اگر ایئر ہوسٹس لگتی ہے تو کیا وہ آزاد ہوتی ہے؟ ایئر ہوسٹس بنتی ہے تو 200 لوگوں کی وہ خدمت کرتی ہے. اتنے تمیز سے اور اتنی بس اوقات بڑے برے رویے بھی وہ بڑی ہنس کے سہ رہی ہوتی کے سہری ہوتی. اگر اس کا 50% بھی سہ لے مرد کے ساتھ گھر میں اور ہنس کے بات کر لے تو اس کی زندگی بن جائے گی. کمپنی کا باس اس کو تنخواہ دیتا ہے. شوہر کو قرآن نے کہا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم, جو گھر جس لیول کے جس سٹیٹس کے گھر میں تم رہتے ہو اسی سٹیٹس کے گھر میں اپنی بیوی کو, جو تم کھاتے ہو وہی اپنی بیوی کو کھلاؤ. تو کمپنی کا مالک جو خود کھاتا ہے وہ اپنے نوکرانی کو یا ملازمہ کو یا جو جاب کر رہی ہے اس کو نہیں کھلاتا, لیکن شوہر کی ذمہ داری ہے جو خود کھا رہا ہے وہی سٹیٹس اس کو دے, جس گھر میں رہ رہا ہے وہی سٹیٹس اس کو دے. تو وہ 200 لوگوں کی نوکری, 50 لوگوں کی نوکری, وہ تو آزادی ہے. اور گھر میں پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو عورت ہمیشہ یس یس کرتی رہے گی. بھائی مرد جب گھر سے باہر جاتا ہے اس کے بھی 100 باس ہوتے ہیں, اس کے بھی 100 شوہر ہوتے ہیں. مرد آپ بھی ایک شوہر ہیں, میں بھی ایک شوہر ہوں, ہم بھی تو مظلوم ہیں نا, ہم سے کوئی بھائی باہر جب ہم جاتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر جگہ ہم جائیں, ہم بھی کسی کو یس باس کرتے ہوں گے نا, ہم بھی کہتے ہیں جی سر بالکل ہم نے ایسا کرنا ہے, اس نے کہا ایسا کریں جی, تو ہم تو 100 لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ کہتے ہیں یہ عورت کر رہی ہے. تو بھائی مرد بھی باہر جا کے بہت سے لوگ اس کے شوہر بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ جب ساری چیزوں سے صرف نظر کر کے ایک نعرہ خوشنما سا بنا لیتے ہیں, اور خوشنما سا نعرہ بھی آپ نے اس لیے بنایا ہے کہ آپ کو اس کا فنڈ مل رہا ہے. میں حکومت سے میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ حکومت کو چاہیے ان کی بینک سٹیٹمنٹ چیک کرے, نائز کر رہے ہیں آپ چیک کریں اور اس کو پبلش کریں, اس کو پبلک کریں, دکھائیں عوام کو ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جن کے پاس سے پیسہ آ رہا ہے وہ ہمارے کتنے ہمدرد. صحیح سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین محترم, یہ عورت مارچ کے حوالے سے تو بات چونکہ اس لیے آ گئی کہ آج وہ مارچ منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں ہر سال کی طرح, 4تھا مارچ ہے یہ, لیکن اپنی جگہ یہ فیکٹ, اور اس کے بعد بات ہوئی, اس کے اوپر غور و خوض ہم کو کرنا ہے, بینگ اے مسلم بھی, بینگ اے ایک اسلامی مملکت کے باشندے ہونے کے بھی. تو لیکن میں آپ کو بتاؤں ایز اے والد, مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیوں کی رحمت سے الحمدللہ نوازا ہے. اللہ کا شکر ہے میں بھی انہی مولویوں میں جن کو آپ دقیانوس کہتے ہیں, ہم یہیں بڑے ہوئے ہیں. اور میرا یہ عزم ہے الحمدللہ کہ میں کبھی بھی نہ تو اپنی بیٹیوں کی تعلیم میں ان کو پیچھے رہنے دوں گا, نہ ان کی تربیت میں کوشش کروں گا جو انسان سے پاسبل ہوتا ہے, اور نہ ہی ان کی زندگی کی جو چوائس ہے. سب سے پہلے میرا فرض ہے کہ میں تربیت ان کی ایسی کروں کہ ان کی چوائس شریعت سے متصادم ہو ہی نہ. تو انشاءاللہ میں اس کی پوری کوشش کروں گا. اور جہاں تک بات ہے ان کی زندگی کے فیصلوں کی, تو ان میں انشاءاللہ ان سے مکمل مشاورت اور یہ ساری چیزیں, یہ میری زندگی کا گول ہے. میں کوئی بھی کام ان کی مرضی کے خلاف, اور الحمدللہ آج جو بھی ایک درست شریعت کا نالج رکھتا ہے, درست شریعت کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ شریعت غلط ہوتی ہے, شریعت ٹھیک ہی ہوتی ہے, لیکن شریعت کا درست نالج, درست علم, وہ ایک بس علم برائے علم نہیں, درست علم اور گیرائی اور گہرائی کا علم, اور اس کو سمجھ کر جس نے جو ہے نا اپنے دل و دماغ میں جگہ دی ہوئی ہے, اس کا یہی موقف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں.
اگر بیٹی عیب ہوتی، کمزوری ہوتی، یا عورت کوئی خدا نخواستہ بوجھ ہوتی یا کسی کمزوری کی دلیل ہوتی، تو اس ہستی کو جو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ 4 بیٹیاں عطا کرتے ہیں ان کو، اور پھر ان کے غم حضور نے جو دیکھے، اور کون سی بیٹی حضور کی ایسی ہے جس سے پوچھے بغیر حضور نے شادی کی؟ تو یہ اسلام ہے، اور یہی اسلام کے اندر وہی بات ہے جو مفتی صاحب نے شروع میں ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ عمل کرنا نہ کرنا وہ ہم سب کا ظاہر ہے ذاتی کمزوری ہے، اور اس کمزوری کو ہم نے مل کر دور کرنا ہے۔ ایسے قانون بنانے ہیں کہ وہ کمزوری نہ رہے، لیکن یہ کہنا کہ پورا معاشرہ ہی ظالم ہے، صرف عورت بیچاری مظلوم ہے اور ہم تو بس ان عورتوں کے حقوق کے لیے نکلی ہیں اور باقی سارے جو ہے نا تم لوگ حقوق پہ ڈاکہ ڈال کر بیٹھے، اٹس رانگ، اور رانگ پرسیپشن ہے، بہت ہی فیک پرسیپشن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے بتایا اس میں جو نعرے ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ اگر ان کی آپ انتہا دیکھیں اور ان کی بنیادیں دیکھیں تو آپ کا دل و دماغ ہل جائے گا۔ اجازت دیجیے اگلے سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز، بہت انٹرسٹنگ کچھ پروگرامز ہیں جو آپ کی خدمت میں آئیں گے آگے، تو ان کا بھی آپ نے انتظار کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور JTR میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج، 2 فیس بک پیج ہیں، دونوں کا آپ نے برابر پیار دینا، ان کو لائک فالو کریں، اور ساتھ میں انسٹاگرام پہ الحمدللہ JTR میڈیا ہاؤس فعال ہو چکا ہے، اس کو دیکھیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہر جگہ آپ کے ساتھ انگیج رہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔